فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو ہم کب سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہ پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کی ایک فریاد ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا ہے، نبی سراپا رحمت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب آپ پر تشدد ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، ان کا نہیں، کیا جب ان کی اولاد میں سے اس دعوت کو قبول کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ لیکن بدر کی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، اب اس دعا پر غور کیجئے کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل مٹ گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ یعنی ریفرنس تو یہ نا کہ اگر یہ مٹ گئے، لیکن دوسری طرف اسی میں امپلائڈ کیا ہے، ان کو ختم کر دے، نا؟ جب جنگ ہو رہی ہے تو یا انہوں نے ختم ہونا ہے یا انہوں نے ختم ہونا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا تھا انڈائریکٹلی کہ ہمیں رکھ زندہ اور ان کو برباد کر دے، اور وہی ہو گیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا لانگیسٹ سپین آف دعویٰ ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو خبردار کر، من قبل یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، اور یاد رکھو اللہ کی مہلت، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت، اذا جاء، جب آ گیا، لا یؤخر، تو اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ قال، آخر کار انہوں نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے عرض کی ربا میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرے پکارنے نے ان کے فرار میں اضافہ کیا، جو میں نے پکارا وہ اور بھاگے پڑے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے انہیں دعوت دی، پکارا، بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ضد اور تکبر کی حد کر دی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اس کے باوجود میں انہیں سر عام دعوت دیتا رہا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی تبلیغ کی اور سرگوشیوں میں جا کر بھی چپکے چپکے تبلیغ کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں ان سے کہتا رہا اپنے رب سے بخشش مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے دریا نہریں جاری فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ، میری قوم تمہیں کیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے اس کی عظمت سے۔ وقد خلقکم اطوارا،
حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے. الم ترو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کے اوپر نیچے تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو اس نے روشنی کے لیے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اس نے بنایا جلتا ہوا چراغ. اور آج کا ہمارا سائنس کا علم بھی اس حد تک اس حقیقت کو جان چکا ہے کہ چاند صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، اس میں جلنے کا عمل نہیں ہوتا، جبکہ اصل جلنے کا عمل جو ہے وہ سورج میں ہوتا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہی واپس دہرائے لے جائے گا تمہیں اس زمین میں. ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں اسی زمین میں سے ایک بار پھر نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چل سکو. قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی ربا انہم عصونی، میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے پیروی کی ہے ان سرداروں کی کہ نہ اضافہ کیا ان کے مال و اولاد میں مگر خسارے کا. جنہوں نے وہ مکروا مکرا کبارا، اور انہیں بڑی بڑی چالیں چلیں. وقالوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے سرداروں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ان کے مختلف بت تھے. نام لے کر انہوں نے کہا کہ تم ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نس کو بالکل نہ چھوڑنا نوح کی باتوں میں آ کر. وقد اضلوا کثیرا، اور ان سرداروں نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ اب ان ظالموں کی صرف گمراہی میں اضافہ کرنا، ان کو ہدایت کا وہ راستہ نہ سوجنے دینا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور اپنی ہی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کر دیے گئے اور وہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کی ربا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ انکا ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم بھی دیں گے تو فاجر، نافرمان اور ناشکروں کو. رب اغفر لی ولوالدی، ربا مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو. ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور بخش دے جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان لا کر، مومن مرد اور مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اے اللہ، اے میرے رب، ظالموں کے لیے ہلاکت ہی میں اضافہ کرنا. یہ نبی کی فریاد ہے جو بڑا مہربان ہوتا ہے اپنی قوم پر.